الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے چند ہفتوں سے میں قرآن کریم کی ایک آیت پر بات کر رہا ہوں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور اس میں ایک مختصر لیکن نہایت جامع پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم خود اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، یعنی دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے مشغلے کو چھوڑو اور خود اپنے اوپر تنقید کرو، اپنے حال پر غور کرو کہ تمہیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ جل جلالہ کے حضور اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے، تو دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے اپنی فکر کرو کہ آخرت میں میرا کیا انجام ہوگا۔ اپنے حالات کا جائزہ لو اور حالات کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کہاں تم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں تم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو، اس کو غور کر کے اس کمی کو یا اس کمزوری کو دور کرو، کیونکہ دوسرے لوگ اگر کسی غلط راستے پر ہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہر انسان اگر اپنی فکر کر لے اور اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر میں لگ جائے تو اسی طرح رفتہ رفتہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر بعض اوقات ہمیں ایک خیال ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اول تو اس میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ نمازیں ہم واقعی اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسا ہم سے مطلوب ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے، تو کیا واقعی ہماری نمازوں میں خشوع ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی طرف لگ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیسے تیسے نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کی طاقت ہوتی ہے تو حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ ہم پر واجب ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات اس پر ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہم نے جو فرائض ہیں پورے وہ کر لیے، اب اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔ لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ باوجود ان تمام باتوں کے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، لیکن بے شمار دین کے شعبے ایسے ہیں جن سے بے پرواہی عام ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے۔ آج میں اس میں سے ایک پہلو کا میں ذکر کرتا ہوں پہلے، کہ باوجود اس کے کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہتا ہے۔ حالانکہ
اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناؤ، سنت کے مطابق زندگی گزارو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی مکلف فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر کے افراد کی، اپنے اولاد کی فکر کر کے ان کی ایسی تربیت کریں کہ جس سے دینی ماحول گھر میں پیدا ہو۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مانا کہ صرف تمہیں اپنی ذات کو بچا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوتی ہے۔ تم اپنی فیملی کے سربراہ ہو، اپنے خاندان کے سربراہ ہو، تو تمہارا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بلکہ اگر بہن بھائیوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کرو۔ اب آج کل یہ صورتحال بہت عام ہو گئی ہے کہ ایک انسان اپنی ذات میں بڑا پکا نمازی ہے، صف اول میں پہنچتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز جماعت میں ادا کرتا ہے، لیکن اس کی اولاد کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل الٹی سمت میں جا رہی ہے۔ وہ اس کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، روزہ چلو شاید رکھ لیا نہیں رکھ لیا، لیکن نمازوں کی فکر نہیں، نماز کو باجماعت ادا کرنے کی فکر نہیں، اس کو دین کی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں، اس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اس کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ دن رات دوسری طرف لگا ہوا ہے، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، اور اس کو ایسی تعلیم گاہوں میں اس کی تربیت ہو رہی ہے جہاں دین کا کوئی نشان نہیں ہے۔ آج ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میرے سامنے آتی ہیں کہ بڑا نیک لوگ ہیں اور اپنی ذات میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں، لیکن اولاد کی طرف دیکھو تو وہ دوسری طرف جا رہی ہے اور اس کو دین کا کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو ایک انسان کے ذمے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنا کر لیا، اب یہ نئی نسل ہے، نئے بچے ہیں، نیا ماحول ہے، یہ دنیا کے معاملات کے اندر یہ جانے اور ان کا کام جانے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مثلا آج کل اس بات کو بڑا معیار فخر سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ان کو تعلیم دلوائی ہے، ایسے اسکولوں میں تعلیم دلوائی ہے کہ جہاں دنیا کے علوم بڑے اچھے معیار کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، وہاں ہم نے ان کو بھیج دیا۔ اب وہاں جا کر ان کی جو ذہن ہے یا ان کا جو فکر ہے، سوچ ہے، وہ بالکل مختلف راستہ اختیار کر لیتی۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی میرے بیٹے نے جو ہے وہ فلاں ڈگری حاصل کی ہے، اس کے اندر نمایاں پوزیشن لی ہے اور اس کو اسکالرشپ دی گئی ہے اور اس کی اسکالرشپ کے ذریعے اس کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ بے دھڑک اس کو ایک اعلیٰ فخر کی بات سمجھ کر اپنی اولاد کو باہر بھیج دیتے ہیں، اور باہر بھیجنے کے بعد وہ اولاد پھر بعد میں خود روتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔